بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ یہ تصویر ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے، ایک المیہ ہے، یہ ایک رویہ ہے جو ہمارے کچے ذہنوں کو کھا رہا ہے۔ اس تصویر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے، کیا آپ ایسی تصویر لیتے ہیں؟ یہ ہماری اداکارہ ہیں، مشہور گلوکارہ اور اداکارہ کومل رضوی، جو ایدھی صاحب کے ساتھ بستر عدالت کے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے وہاں تصویر کھینچی جس پر ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک بچہ جو ہے، یہ تصویر بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور اس کو بہت تنقید کی گئی تھی۔ یہ ایک عرب بچہ ہے جس نے اپنے دادا کی میت کے ساتھ اپنی تصویر کھینچی تھی، اور یہ سربیہ کے ایک ماڈل ہیں جناب، جنہوں نے اپنے والد کی لاش کے ساتھ تصویر لی، اور کس انداز میں لی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ماضی یاد ہے جہاں کیمرے کی ریل کے بجائے، ہم لوگ کیمرے کی ریل بچانے کے لیے کم سے کم تصویریں لیے جاتے تھے، بہترین شاٹ لیتے تھے۔ اکثر تو تصویر لینے والا فریم میں ہوتا ہی نہیں تھا، کبھی کیمرامین ہائر کیا جاتا تھا، اور پھر یا کبھی کسی سے درخواست کی جاتی تھی کہ بھائی ہماری تصویر کھینچ دیجیے آ کر۔ پھر سیلفی کیمروں کا دور آیا، لوگ ہر منظر میں خود کو شامل کرنے لگے، اور پھر یہ ہوا کہ جناب منظر پیچھے رہ گیا، ناظر آگے آ گیا، اس منظر کے اندر وہ خود کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے جسے عرف عام میں سیلفی مینیا کہا جاتا ہے۔ اس کا میڈیکل جو نام ہے وہ ہے سیلفی نارسزم۔ اسے اردو میں آپ نرگسیت کہہ سکتے ہیں۔ اگر زیادہ اور آسان کرنا چاہیں تو اس کو آپ خود پسندی کہہ سکتے ہیں۔ یہ خود پسندی کی انتہائی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس میں جو مبتلا شخص ہوگا وہ اپنی بہت زیادہ تعریف کا اس کا شوق ہوگا، اور اس کوشش میں رہتا ہے کہ موقع بے موقع خود کو دوسروں کے سامنے نمایاں رکھے۔ برطانیہ میں ایک شخص ہے ڈینی براؤن، کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا پہلا سیلفی نارسزم کا مریض ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اچھی سیلفی نہیں لے پاتا، اسی لیے وہ دن میں 10 سے 11 گھنٹے، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے سیلفی لیتا رہتا تھا۔ یہ بھی رپورٹ میں آیا تھا کہ وہ تقریباً 6 مہینے اپنے گھر سے نکلا ہی نہیں۔ اسے ڈر تھا میں باہر نکلوں گا، تصویر لوں گا، وہ خراب آ جائے گی۔ تو وہ جب صبح اٹھتا تھا اپنے دن کا آغاز ایک سیلفی لینے سے کرتا تھا، مطمئن نہیں ہوتا تھا، پھر سیلفی درجنوں سیلفیاں جو وہ اس کے معیار پہ اترتی نہیں تھی پوری۔ اس کے مزاج میں چڑچڑا پن شروع ہو گیا۔ اس نے کئی سیلفیز لینے کی کوشش کی، ناکام رہا۔ پھر کئی دفعہ اس کی جو ہے وہ اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی، اتنا ڈپریشن ہو گیا۔ پھر اس کی ماں جو تھی ہر بار اس کو بچا لیا کرتی تھی۔ اسے پھر لندن کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں جناب، یہ OCD یعنی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جو ہے، اور یا پھر PDD، ان امراض میں مبتلا ہے۔ اس کی کاؤنسلنگ کی گئی، پھر اس سے موبائل دور کیا گیا۔ شروع میں 10 منٹ کے لیے کرتا تھا، پھر اس کے بعد جناب اس کا دورانیہ بڑھا دیا گیا، تو 10 سے 30 منٹ، 30 منٹ سے 1 گھنٹہ، اور پھر وہ شروع میں ڈپریس رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو یہ پتہ لگا مجھے زندہ رہنا ہے تو بھائی اس فون سے دور رہ جاؤں۔ امریکی سائیکیٹرک ایسوسیشن کہتی ہے کہ جناب یہ سیلفی نارسزم ہے، اس کا مرض 10 بڑے جو یہ شخصی مسائل ہیں جو اپنی بیماری کے اپنی شخصیت میں ہو جاتے ہیں، اس میں وہ 10 ان میں شامل ہو چکا ہے۔ ماضی سے یعنی کئی عرصے سے یہ نرگسیت چلا رہا ہے، لیکن اب یہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے، یہ بیماری ڈیجیٹل ہو چکی ہے، اور سیلفی کیمرے جو ہیں وہ اس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ لوگ لائکس بڑھانے کے لیے نئے طریقوں سے سیلفی لیتے ہیں، اور جناب پھر جو ہوتا ہے وہ سامنے خطرناک انداز میں سیلفیاں لینے کی کئی کوشش کی گئی ہیں۔ ہم نے دیکھا، یہ تصویر بھی دیکھ لیجئے کس طریقے سے یہ لوگ موت کے دہانے پہ پوری ایک کھیپ لیٹی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی جیسے نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، جذباتی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جناب جو افراد نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں وہی سیلفی کے جنون میں بھی مبتلا پائے جاتے ہیں، یا پھر جن کی خود اعتمادی یا خود جو اپنی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، وہ سیلفی لینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ اکیلے میں سیلفیاں کھینچتے ہیں، وہ کسی منظر میں یعنی وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ وہ ایسے افراد اپنے اندر کے کھوکھلے پن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب یہ تو ایک بیماری کی بات تھی، تو چلیے اب چلتے ہیں اسی کہانی کی طرف۔
دوستوں ساتھ یہ بھی بتا دو، آپ سب جانتے ہیں کہ سیلفی لینے کی کوشش میں کئی بچے، جوان لڑکیاں دریا میں گر چکے ہیں، ٹرینوں سے بھی گر چکے ہیں، چلتی ٹرین سے سیلفی لینے کی کوشش کی، گاڑیوں کے آگے ٹکریں ہو چکی ہیں، لیکن یہ جنون جان نہیں چھوڑتا۔ یہ تازہ واقعہ بڑا دل دہلانے والا ہے۔ بھارتی ریاست یو پی کے شہر ہردوئی، یہ خاتون ابھی نئی شادی ہوئی تھی، ایک سونار کی بہو ہیں۔ آپ ان کے ہاتھ میں بندوق دیکھ رہے ہیں؟ اس نے بھی سیلفی کی کوشش کی تھی، کیمرے کے آگے بیٹھی، سیلفی کا بٹن آن کیا، انگلی ٹریگر پہ رکھ دی۔ نچلی منزل پر اس کا شوہر اور اس کے جو سسر ہیں وہ موجود تھے۔ فائر کی آواز آئی، وہ لوگ اٹھ کے اوپر بھاگے اور وہاں لاش پڑی ہوئی تھی بندوق کے ساتھ۔ گولی اس کی گردن سے گھسی اور سر سے باہر نکل گئی۔ سامنے میز پر موبائل فون رکھا تھا جس میں سیلفی موڈ آن تھا۔ شوہر بتاتا ہے کہ جب سے وہ گھر میں گن لایا تھا وہ بہت زیادہ خوش تھی، ایکسائٹڈ تھی، اس نے کئی تصویریں گن کے ساتھ کھینچی۔ دوستو سیلفی کا مقصد صرف اتنا رکھیں کہ یادگار لمحات کیمرے میں محفوظ ہو جائیں، آگے نہ بڑھیں، کم از کم اتنا آگے نہ بڑھیں کہ پورا خاندان کسی حادثے سے، کسی صدمے سے دوچار ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔